بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جزا اللہ عنا سیدنا محمد اللہ و اہلہ۔ میرے ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ شانہ آپ کو خوش بخیر۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میرے ناظرین، کچھ ملکوں میں الحمدللہ آج پہلا روزہ تھا اور کچھ ممالک میں کل انشاءاللہ العزیز بشمول پاکستان روزہ ہوگا۔ جنہوں نے پہلا یعنی کہ روزہ گزار لیا ان کو بھی مبارک ہو، بہت زیادہ بہت مبارک ہو ان کو۔ اور جن ممالک میں آج چاند نظر آیا ہے، کل روزہ ہے، ان کو بھی بہت مبارک ہو۔ یقین کریں اتنی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا شدت سے انتظار کرتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کو پا لیتے تو رمضان میں اتنی عبادت کرتے تھے آپ، نہ کوئی کر سکا ہے نہ کوئی کر سکتا ہے۔ آپ رمضان میں بہت عبادت کرتے تھے۔ عبادت کے ساتھ ساتھ جو دوسرا کام آپ بہت زیادہ کیا کرتے تھے، یہ صحیح البخاری کتاب ہے، اس کا باب الصوم ہے، 12 نمبر حدیث ہے۔ اس میں درج ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرا کام کثرت سے یہ کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیر کے معاملے میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ رمضان میں جب جبرائیل علیہ السلام سے آپ ملتے رہتے، آپ یعنی کہ دور کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقی دنوں کی نسبت زیادہ سخاوت کرتے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رمضان میں ہر رات آپ سے ملا کرتے، یہاں تک کہ رمضان گزر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کا دور کیا کرتے تھے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام سے ملتے تو ملنے کے بعد آپ چلتی ہوا سے بھی زیادہ بھلائی پہنچانے میں سخی ہو جایا کرتے تھے۔ تو بھلائی ہر قسم کی آپ سخاوت بہت زیادہ کرتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے اور سحریاں افطاریاں لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی کی زندگی ہمیں یہ سبق دے رہی ہے کہ رمضان المبارک میں جہاں ہم نے عبادت کرنی ہے، ہم نے غریبوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ یہ بات سمجھیں، جن کو اللہ نے وسعت دی ہے وہ خود بھی سحری افطاری یعنی کہ جو خرچ کرتے ہیں تو غریبوں کے اوپر بھی خرچ کرے۔ الحمدللہ ہم نے بھی اپنی تنظیم کی جانب سے جو چھوٹی سی تنظیم بنائی ہے، میں نے پچھلے رمضان المبارک میں ہم نے تقریباً 500 بندوں کو افطاری کروائی تھی اللہ کے فضل سے اور آپ دوستوں کی معاونت سے۔ اس دفعہ الحمدللہ ہمارا ٹارگٹ ہے 1000 لوگوں کو افطاری کروانا، اور ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی شروع کیا ہے کہ لوگوں کو گھروں میں یعنی کہ سحری افطاری کا سامان پہنچانا، جیسے کہ آٹا ہے، یعنی کہ اپنا گھی ہے یا چینی ہے یا کچھ دالیں، تو ایسے پیکج بنا کر بھی انشاءاللہ العزیز ہم گھروں میں دیں گے۔ تو ویڈیو میں کم ہی بناتا ہوں کیونکہ عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے، ہر بندہ یعنی کہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا، بیچارہ کہتا ہے مجھے ایک چیز دی ہے اور میری مووی بنا لی ہے تو میں کم مووی بناتا ہوں۔ تو پچھلے سال 500 بندوں کو افطاری دی تھی، اس سال انشاءاللہ 1000 بندے کو ہم نے افطاری دینی ہے، اور انشاءاللہ عیدی بھی دی تھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے نقد بھی دیے تھے۔ تو الحمدللہ اس کے اوپر کام شروع ہو چکا ہے۔ الحمدللہ میری آواز پر کچھ دوستوں نے لبیک کہہ بھی دیا ہے، الحمدللہ انہوں نے حصہ ڈالنا شروع کر دیا ہے الحمدللہ۔ تو آپ سے گزارش کروں گا جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں، اوورسیز ہیں چاہے پاکستانی ہیں، صدقات کی صورت میں اور زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں، چاہے اوورسیز پاکستانی ہیں چاہے وہ پاکستان والے ہیں، تو یہ بہت بڑا اجر ہے۔ پاکستان میں اس وقت بہت حالات خراب ہیں لوگوں کے، تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس میں حصہ ضرور ڈالیں۔ IBN نمبر میرا یہ آپ کے نیچے سکرین کے اوپر چل رہا ہے، جائز کیش بھی ہے، اور جائز کیش والا نمبر ہی میرا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ اس واٹس ایپ پہ بات بھی کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو آئیے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو سکے۔ آگے اللہ فرماتا ہے بڑے محبت بڑے انداز سے، اللہ فرماتا ہے ایام معدودات، یہ تو گنتی کے تھوڑے سے دن روزے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا احسان فرمایا۔ اللہ خود فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، اس کا اجر و بدلہ میں دوں گا۔ تو رمضان کا مہینہ میرے ناظرین بڑا متبرک مہینہ ہے، اس کو ایسے ضائع نہ کریں، نہ کرنا اس میں اللہ کو راضی کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اگلے رمضان آ رہے ہیں، یہ مسلمانوں کے لیے انشاءاللہ العزیز
خوشخبری لے کے آئیں گے اور بڑے اہمیت کا حامل ہے۔ ان کا پیشن گوئیوں کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے حضرت امام مہدی علیہ رضوان کے ظہور کے ساتھ۔ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ نصف رمضان میں آدھی رات کو جو چیخ ہوگی اگر تو ہوئی تو میرے ناظرین سمجھ لیں کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہونے والا ہے۔ تو ہم اس کو کیسے محسوس کریں؟ اللہ کی عبادت جب جاگ کے کریں گے تب ہی ہمیں محسوس ہوگا نا کہ سو کے ہوگا۔ تو یہ رمضان بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ساتھ ساتھ حدیث بھی پڑھیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ماہ رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کیے جاتے ہیں، شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مومن بندے کی مدد فرماتا ہے، شیطانوں کو قید کر دیتا ہے تاکہ مومن جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے کام کر لیں۔ تو میرے ناظرین جب نصف رمضان میں وہ چیخ ہوگی تو اس کے بعد سمجھ لیں پھر حج کے موقع پر حضرت امام مہدی کا ظہور ہو سکتا ہے۔ تو اگلی حدیث فضائل رمضان کے اوپر ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے یعنی کہ شب قدر میں قیام کیا ثواب کی نیت سے تو بخش دیے جاتے ہیں اس کے اگلے گناہ، اور جو شخص رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے تو اس کے بھی اگلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو میرے ناظرین بہت ہی فضیلت والا یہ مہینہ ہے رمضان المبارک۔ بہت سی حدیثیں ہیں جو رمضان کے فضائل بیان کرتی ہیں، افطاریوں کو فضائل بیان کرتی ہیں۔ میں کوشش کروں گا آپ کے ساتھ انشاءاللہ ایک دو حدیثیں روز شیئر کیا کروں۔ اللہ میری مدد فرمائے۔ تو امید ہے آپ کو ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں رمضان المبارک کی برکات نصیب فرمائے اور اللہ تعالی وہ کام کرنے کی توفیق دے جس سے ہم اللہ کو راضی کر سکیں، اور غریب مسلمانوں کو اپنے دعاؤں میں بھی یاد رکھنا اور تعاون میں بھی یاد رکھنا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔